Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Jamil Afridi, an English teacher in Ikram Madrasatul Atfal. Class 5th English, Unit 3, The Pied Piper. Lecture 1. The Pied Piper is a story about a person who knows how to flute some music on a flute. बेटा ये पाइड पाइपर रंगारंग बांसुरी बजाने वाला. रंगारंग का मतलब हम इस तरह कह दें कि मुख्तलिफ़ किस्म के आवाज़ बांसुरी से निकालना, मुख्तलिफ़ किस्म का म्यूज़िक बांसुरी से निकालना. ये सबक जो है ना हम जब बुक में पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है एक आदमी के बारे में जो कि बांसुरी बजाता है. वो आ जाता है एक गांव में या एक शहर में, कस्बे में, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत बड़े मसाइल हैं. वहाँ पे चूहे हैं जिससे लोग बहुत परेशान हैं. तो वो पाइड पाइपर जो है ना वो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करता है, चूहों को निकाल लेता है. फिर उसको जो है ना वो जो मुआवजा होता है वो नहीं देते तो वो बच्चों को भी निकाल देता है और वो उसको एक गार में लेकर जाता है. अभी मैं इंग्लिश में इसका जो है ना समरी बताता हूँ आपको, फिर हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं. ओके गाइस, लेट मी टेल यू the story about the Pied Piper. The Pied Piper is a person who knows how to make a sound about a pipe. He used pipe for or flute for making a music. He comes to a village. There are a lot of problems about mouse. A lot of problem about rats. And a lot of rats, and the rats attack on different things, on their clothes, on their foods, and big problems. And this person say to the people of that place that I can get rid of these rats, but you have to pay me. They promised, okay, that they will pay if they did this. And when they go to the place where there are a lot of rats, and he play a music on the flute, on the pipe, and it's a kind of special music that all the rats ran behind this piper. And when they were running behind this piper, the piper took them to a place where there's a big river, and he threw these all rats in the river. And the rats were gone in the river, and they got destroyed because of this. And when he came back to the people of that place, the owner or the mayor, he denied that he will not pay. He didn't do anything. Then he said, okay, you will regret this. And then they said, no, whatever you want to do it. Then he came out and he played a music on his pipe, and all the children of that place, of that village, they ran behind the piper. And their people, they could not stop. They could not stop to walk behind that person. And they were walking, and there was a big mountain, and there's a cave. In the cave, they got in, and all the children got in behind that person, and they closed that place. And this is the story. We will know it about in lecture 2 when we'll come to the book, and you'll know in English, you'll know in Urdu as well. Okay, the most important thing, we have words meaning. Guys, remember, if you don't know words meaning, you don't know anything. So let's come for the right pronunciation and for the meaning of these words. Okay, now we have these words. Repeat after me and also try to understand the correct meaning. And let's start now. Pied, rangarang, millions, लाखों. Bite, लुकमा या काटना. Mayor, शहर के हाकिम, शहर के जो बड़े होते हैं उसको मायर कहते हैं. Holding, पकड़ना. Stepped, कदम बढ़ाए. Mountain,
mountain, pahad, mountain, pahad. Punished, punished, saza di. Second form and the first form is punish without ed. This is second form. Okay, now I'll come to the next part of the words meaning piper. Piper, bansuri bajane wala, the person who play the music on pipe. Bansuri bajane wala. Rats, rats, chuhe. Get rid, get rid. Chutkara, chutkara. Hanging, hanging, hanging. Latakna. Rosy, rosy. Gulabi, rosy chicks. Gulabi gal. Okay, cave, cave. Ghar. Stirred, stirred. I want to stir this sugar in this water. मैं इस पानी में sugar या चीनी को हिलाता हूँ. हिलाना, हिलाया. Stir, हिलाना. Stirred, second form, हिलाया. इस तरह से हम किस चीज़ को भी हिलाते हैं. Stirred. मिसाल के तौर पर मैं किस चीज़ को हिलाता हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो इसको भी stirred कहते हैं. Cradles, cradles. Cradles. Pangode, pangode झूले. Pangode, pangode पुराना लफ्ज़ है उर्दू का जिसको हम झूला कहते हैं. झूला, झूला. Let me tell you in Pashto because there we have something to let you know about this in Pashto. Cradles mean बेटा cradle का जो है ना हम उर्दू में झूला कहते हैं या पंकोड़े. आपको शायद समझ में ना जाए ना इसको कहते हैं मूर्त पर पख्तों की जांगू वायु दादा मशुमान जांगू चिकमदा कना देता पे इंग्लिश की क्रेडल्स वाई पे उर्दू की होता पंगोड़ी वाई और झूले में तो वाई. ओके, दैट्स व्हाट इज. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक. चूहा. वी वियर इट ऑन आवर बॉडी. हम इसको पहनते हैं, लंबा सा होता है, इसको हम इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं और उर्दू में चूहा. स्टंट, स्टंट, स्टंट. आई गॉट स्टंट बिकॉज ऑफ दिस. मैं हैरान हो गया, इसकी वजह से हैरान हो गया. लैम, लैम, लैम. लंगड़ा. ओके गाइस, दैट वाज इट. And I want to tell you something that you have to memorize these all words. Without memorizing the words, you will not have any information. The basic thing of English to memorize a lot of words, and you can put it in talking, you can put it in reading, writing, and everything. If you find any problem with this words meaning, if you don't understand, if you have problem with it, just please write down in the comments or call our school. And let me tell you one thing, that these words are not enough. We have a lot of other words. See this one. You can see a lot of notes here. You can see. So here we have a lot of words in the notes. I cannot put this on the board, so you have to understand and you have to come to the school that you can get these notes and try to write it down in your notebooks. And also please just come, and there are a lot of other information in these notes. As you can see, so you have to come and get these notes that you can get benefit of it. Okay, thanks a lot for watching this video. Take care of yourself. Dear parents, put your student in a place and let them know about these videos, about these notes, that you can get benefit of it, and you will not lose the time. Time is money. Time is everything. Okay. English, grade 5. Okay, here we have unit 3, the Pied Piper. Saz bajane wala. The pied mean rangarang in some place, but here we will take saz. Pied ka matlab hai saz, piper ka matlab hai bansuri. Bansuri bajane wala. About 500 years ago, takriban 500 saal pehle, there were millions of Fred in the town of Hamelin in Germany. Germany के एक शहर, एक कस्बे हैमलन में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में चूहे थे. The rats were so big that they used to fight the dogs.
چوہے اتنے بڑے تھے کہ وہ کتوں سے لڑتے تھے. Often kill the cats and bite the babies in their cradles. اکثر وہ بلیوں سے لڑتے تھے, بلیوں کو قتل کر دیتے تھے اور جھولوں میں بچوں کو کاٹتے تھے. They made a lot of noise. انہوں نے بہت شور مچا رکھا تھا. The people of the city killed thousands of rats. شہر کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں چوہے مار دیے تھے. But still there were a large number. لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد تھی ان کی. The people were very unhappy at this situation. لوگ اس حالت سے بہت ناخوش تھے. At last, آخر کار, many people came to see the mayor. بہت سارے لوگ حاکم کی طرف آئے. They begged him to do something to get rid of the rats. انہوں نے اس سے التجا کی کہ وہ ان چوہوں سے جان چھڑائے ان کی. The next day, the mayor held a meeting. اگلے دن حاکم نے ایک جرگہ بلایا یا میٹنگ بلائی. جرگہ بلانا یعنی بڑے لوگوں کا, جو بڑے سردار ہوتے ہیں یا پھر بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں, ان کا جرگہ بنایا, ان کا اجتماع بلایا. But they could not decide what to do. لیکن وہ کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکے کہ وہ کیا کریں. While they were holding the meeting, جب وہ اجتماع کر رہے تھے, جب وہ جرگہ کر رہے تھے, a tall man dressed in a long cloak came in. ایک لمبا آدمی ایک بڑے چوہے میں اندر آیا. He was carrying a pipe. وہ ایک بانسری اٹھائے ہوئی تھا. He said to the mayor. اس نے مائر سے کہا, اس نے حاکم سے کہا, I have a pipe. میرے پاس ساز بجانے کی بانسری ہے. When I play my pipe, جب میں بانسری بجاتا ہوں, I can make all the rats run after me. میں تمام چوہوں کو اپنے پیچھے بھگا سکتا ہوں. If I take away all the rats from your town, اگر میں تمام چوہوں کو تمہارے قصبے سے باہر نکالتا ہوں, will you give me 1000 pieces of gold? کیا تم مجھے 1000 سونے کے ٹکڑے دو گے؟ یعنی سونے کے اس وقت کے جو ٹکڑے تھے یا پھر جو سکے تھے وہ دو گے 1000. Okay. We shall be glad to give you much more than that, said the mayor. حاکم نے کہا کہ ہم اس سے کہیں زیادہ دیں گے. Okay, let's turn the page. Here. The tall man took the pipe hanging from his shoulders. لمبے یا دراز قد آدمی نے اپنے کندھوں سے جو پائپ لٹک رہا تھا, جو بانسی لٹک رہی تھی, he stepped into the streets. اس نے گلیوں پر روانہ ہوئے. When he began to play a tune on the pipe, جب اس نے بانسری پر ساز بجایا, all the rats heard his tune. تمام چوہوں نے اس کے ساز کو سنا. The piper walked from street to street playing a tune, and millions of rats swarmed behind him. بانسری بجانے والا گلی سے گلی میں چلتا گیا اور بانسری بجاتا گیا, اور بہت سارے چوہے لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیچھے روانہ ہوئے. اس کے پیچھے سوارم کا مطلب ہے رینگتی ہوئی یا بھاگتی ہوئی, اس کے پیچھے روانہ ہوئی. Then he turned towards the great river that ran past the town. تب اس نے اپنا رخ اس دریا کی طرف کیا جو کہ قصبے کے ساتھ بہ رہا تھا. All the rats dived headlong into the river and were drowned. تمام چوہوں نے سر کے بل دریا میں چھلانگ لگایا اور وہ ڈوب گئے. تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تمام چوہے جو ہیں نا دریا میں چھلانگ رہے ہیں سر کے بل اور ڈوب رہے ہیں.
Okay, here again. The people were so glad to get rid of the rats that they rang the church bells. Okay, the people were so glad. لوگ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے چوہوں پر کیا کیا get rid of اس کو ختم کر دیا, چھٹکارا حاصل کر دیا چوہوں سے, کہ انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے چرچ کی کنیسی کی کیا کی, گھنٹی بجائی. یہ چرچ بیلز یہ کرسچینٹی میں یا جو مسیح لوگ ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں یا پر کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ گھنٹی بجاتے ہیں اپنے کنیسوں کی, اپنی چرچوں کی. چرچ جو ہوتا ہے وہ ان کا اپنی ایک عبادت گاہ ہوتی ہے, اور بیلز جو ہے نا یہ بڑی بڑی گھنٹیاں ہوتی ہیں جس کو وہ بجاتے ہیں خوشی کے دوران یا پھر کسی عبادت کے دوران یا پھر کوئی اعلان کرتے ہیں جب سب لوگ اکٹھا ہوں گے تو اس لیے وہ گھنٹی بجاتے ہیں. اوکے, the piper went back to the mayor and said, بانسری بجانے والا واپس گیا حاکم کے پاس اور اسے کہا, all the rats are died, تمام چوہے مر گئے ہیں, please give me my 1000 pieces of gold, مہربانی کر کے مجھے 1000 سونے کے سکے دے دیں. The mayor said, حاکم نے کہا, we cannot give you that, ہم تمہیں یہ نہیں دے سکتے. we will give you just 50 pieces of gold, ہم تمہیں صرف 50 سونے کے سکے دیں گے. you look like a beggar, تم ایک بھکاری لگتے ہو. 50 pieces of gold are enough for you, 50 سونے کے سکے تمہارے لیے کافی ہیں. that is not fair, یہ صحیح نہیں ہے, said the piper angrily, بانسری بجانے والے نے غصے سے کہا. ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. if you do not give me 1000 pieces of gold, اگر تم مجھے 1000 سونے کے سکے نہیں دو گے, I will blow my pipe again, میں اپنی بانسری دوبارہ بجاؤں گا. then you will repent, تم دھوکہ کرو گے, توبہ کرو گی, تب تم کیا کرو گی, توبہ کرو گی. repent, توبہ. we are not afraid of you, ہم تم سے نہیں ڈرتے. all the rats are dead now, تمام چوہے مر چکے ہیں. you cannot make them alive, تم اسے زندہ نہیں کر سکتے, said the mayor, حاکم نے کہا. hearing this, the piper stepped in the street again, بانسری بجانے والا نے جب یہ سنا تو اس نے گلیوں میں دوبارہ روانہ ہو گیا, گلیوں میں دوبارہ قدم رکھا. this time he played a wonderful tune, اس دفعہ اس نے ایک بہت زبردست ساز بجائی. that was able to draw the children from their house, and یہ اس قابل تھی کہ وہ بچوں کو اپنے گھروں سے نکال سکے. all the little boys and girls, تمام چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں, with rosy cheeks and flaxen curls, came tripping, skipping and laughing behind him. with rosy cheeks, سرخ گالوں کے ساتھ یا گلابی گالوں کے ساتھ, flaxen curl, ہموار یا کرلی curls, بالوں کے ساتھ, نرم بالوں کے ساتھ, گھومتی ہوئی اور ہنستی ہوئی اس کے پیچھے روانہ ہو گئے. he turned towards the river, اس نے دریا کا رخ کیا. all people were frightened to think that all the children would fall into the river like rats, تمام لوگ ڈر رہے تھے کہ تمام بچے چوہوں کی طرح دریا میں گر جائیں گے. the mayor and the people were stunned and could not move or speak to stop the piper. حاکم اور لوگ حیران تھے اور حرکت نہ کر سکے اور نہ کچھ بول سکے اس بانسری بجانے والے کو روکنے کے لیے. the piper moved toward the mountains, towards کی طرف. the piper moved towards the mountain, بانسری بجانے والا نے پہاڑوں کا رخ کیا یا پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے. people were happy to see this, لوگ خوش تھے جب انہوں نے
یہ دیکھا ہورا جلدی کرو cried the people لوگ چلائے he cannot cross the mountain اس کو پہاڑ پار نہیں کرنا چاہیے he will have to turn back اسے واپس آنا چاہیے but the piper kept on walking لیکن بانسری بجانے والوں نے اپنا چلنا جاری رکھا toward the mountain laughing and talking اس نے پہاڑوں کی طرف اپنا سفر جاری رکھا ہنستی ہوئی اور باتیں کرتی ہوئی the children followed the piper up the mountain بچوں نے اس کا پیچھا کیا اونچی پہاڑوں کی طرف بچوں نے اس کا پیچھا کیا the mountain had a cave پہاڑ میں ایک غار تھی but there was a huge stone لیکن وہاں پر ایک بڑا چٹان تھا all of a sudden the huge stone stirred to one side اچانک وہ جو بڑا چٹان تھا ایک طرف کو ہل گیا stirred ہل جانا ایک طرف ہو جانا ایک طرف کو ہلا یا ایک طرف کو ہو گیا a wooden door appeared ایک لکڑی کا دروازہ نمودار ہوا دکھائی دیا behind it اس کی پیچھے the piper opened the door بانسری بجانے والے نے دروازہ کھولا and entered the cave with the children اور بچوں کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوا skipping behind him اور جو اس کے پیچھے چھپ گئے the huge stone stirred again جو بڑا چٹان تھا وہ دوبارہ ہلا دوبارہ وہ ایک طرف ہو گیا and the cave was closed اور جو غار تھی وہ بند ہو گئی again دوبارہ no one could ever find that cave again کوئی بھی اس غار کو دوبارہ نہ دیکھ سکا the people of the town of Hamlin never saw their children again Hamlin قصبے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا only one turn the page only one small boy was left لیکن صرف ایک چھوٹا بچہ رہ گیا تھا he was lame in the left leg وہ لنگڑا تھا اس کی ایک جو بائیں کی ٹانگ تھی وہ لنگڑی تھی he and not able to walk as faster as the other اور وہ دوسروں کی طرح تیز نہیں چل سکتا تھا just as he reached near the cave اور جو ہی وہ غار کی نزدیک پہنچ گیا it had closed وہ بند ہو چکا تھا that was how the piper punished the people اس طرح سے بانسری بجانے والے نے ان لوگوں کو سزا دی because they did not keep their promise کیونکہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا they were very sorry then بعد میں وہ بہت افسوس کر رہے تھے okay guys that was it یہ تھی کہانی آپ لوگوں نے سنی میری زبانی اور آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں پڑھیں کوشش کریں سمجھنے کی یہاں پر ایکسرسائز ہے ایکسرسائز بیٹا ہم نے جو ہے نا وہ نوٹس آپ کے ساتھ ہوں گے آپ نوٹس سے ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ سب کچھ وہاں پر لکھا ہوا ہے یاد بھی کرنا ہے جو ہے نا اس کا سب کچھ وہاں پہ ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے سب کچھ آپ کو نوٹس میں ملے گا okay guys if you find any problem with this video you don't understand anything just jot down under the video and now press the bell sign for the new videos thanks a lot. Maassalam.